إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو تنہا سارے جہان کا پالنہار ہے، جو موسموں کا بدلنے والا، دن کو رات میں اور رات کو دنوں میں تبدیل کرنے والا ہے، جو بادلوں کو چلانے والا ہے، جو شمس و قمر کو نکالنے والا ہے اور ستاروں کے ذریعے سے آسمانوں کو سجانے والا ہے۔ وبعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تقوی کے انعامات۔ میں نے تقوی کے 20 انعامات کو نوٹ کیا ہے، اللہ نے جتنا توفیق دی اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، قرآن کریم نے ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، شروع سے لے کر کے آخر تک جس موضوع پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، جس موضوع پر سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، وہ موضوع ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ جا بجا کہیں کہتا ہے لعلکم تتقون، کہیں کہتا ہے واللہ ولی المتقین، کہیں کہتا ہے واللہ مع المتقین ان اللہ یحب المتقین۔ اس طرح کی کئی ساری آیتیں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ تو معلوم چلا انسان کی زندگی میں تقوی ایک اہم پہلو ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے تعلق سے کہا کہ رمضان المبارک کا روزہ اس لیے ہم نے فرض کیا ہے تاکہ لوگ لعلکم تتقون، تاکہ لوگ متقی ہو جائیں۔ اسی طرح سے دیگر عبادتوں کا جو مقصد ہے، ان عبادتوں کا مقصد بھی متقی ہونا، تقوی اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے، نیکی کرنا اچھی بات ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اتق المحارم، تم گناہوں سے بچو، حرام کردہ چیزوں سے بچو، تکن اعبد الناس، تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی اگر آدمی گناہوں سے بچتا ہے تو زیادہ عبادت گزار بنتا ہے۔ ایک آدمی ہے نیکی بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، تو بعض اوقات اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کا گناہ اس کی نیکیوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری زبان میں آپ اس کو سمجھیے، جیسے ایک آدمی ہے طاقتور غذا بھی کھاتا ہے، طاقتور غذا کھاتا ہے، ایسی چیزیں کھاتا ہے جس سے اس کو طاقت ہو، لیکن بعد میں وہ طاقتور اپنی طاقت کو نکال دیتا ہے غلط طریقے سے، غلط راستے سے، غلط طریقے سے اپنی طاقت کو نکالتا ہے،
تو اس کا غذا، اس کی طاقتور چیزوں کا کھانا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے گناہوں سے زیادہ بچے، نیکیاں کرے تو نیکیوں کی حفاظت کرے۔ تقوی کے تعلق سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا وما تقوی، ابی بن کعب بتائیے تقوی کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا امیر المؤمنین آپ بتائیے آپ کا گزر ہوا کبھی ایسی گھاٹی میں، ایسی وادی میں، ایسی گلی میں جو خاردار ہو، کانٹے دار ہو؟ آپ نے کہا ہاں میں وہاں سے گزرا ہوں۔ کہا بتائیے آپ اس گلی سے جو کانٹے دار ہے، اگل بگل کانٹا ہے، آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ کہا میں اپنے دامن کو سمیٹ کر کے، اپنے آپ کو بچا کر کے نکلتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا مجھے چبھ نہ جائے۔ تو کہا حادث تقوی، یہی ہے تقوی۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ آدمی گناہوں سے بچے اصل، اور قرآن نے اسی لیے اس کو ابھارا تقوی کے تعلق سے۔ اور اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو قرآن اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں جو فائدہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے فوائد ہیں صرف ایک چیز کو حاصل کرنے پر، وہ چیز ہے تقوی۔ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر، گناہوں سے بچنا، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر آدمی اپنے سامنے رکھے، یہی ہے تقوی۔ اور تقوی کا ایک معنی یہ بھی پرہیز ہے، گناہوں سے آدمی بچے۔ یہ آدمی جب تقوی اختیار کرتا ہے تو ہو جاتا ہے متقی، اور متقی کے لیے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ جیسے سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو بندہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، جو متقی بنے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا کام آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آدمی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، کہیں فائل اپنی دیا ہے، کہیں کسی جاب کے لیے کہیں بھی اس کی فائل دبی ہوئی ہے مثال کے طور پہ، یا اس کا اور کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے، رشتے کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ، کوئی بھی کام جو مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کام کو آسان کرے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے مثال کے طور پہ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف نوجوان تھے، چند نوجوان تھے، بادشاہ کے ظلم سے بھاگے، غار میں گئے، پناہ لیے، تو غار میں ان کی حفاظت کرنے والا کون تھا؟ اللہ رب العالمین تھا۔ وجہ کیا تھی؟ پیچھے وجہ تھی تقوی۔ وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے، توحید پر قائم رہے، تو ساتھ ہی ساتھ تقوی بھی اختیار کیا، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے غار میں ان کی حفاظت فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں پہلی جو چیز ہے وہ تقوی اختیار کرنے سے مشکل کام آسان ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 بیان کیا کہ مسائل، مشکلات، آلام، دشواریاں سب ختم ہو جائیں گی، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین مشکل سے نکلنے کا راستہ دے دے گا۔ راستے بند ہو چکے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے، تو اللہ رب العالمین وہ بند راستوں کو کھول دے گا۔ دلیل اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، جو متقی بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ ہموار کر دے گا۔ مثال کے طور پہ وہ غار والوں کا واقعہ آپ جانتے ہیں، وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، غار میں پھنسے ہوئے ہیں، بارش ہو رہی ہے، غار میں آ کر کے پناہ لیا، اور اتفاق سے وہ پتھر آیا جس دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے، دروازے پہ آ کے گر گیا، پورا راستہ بند ہو گیا، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ان لوگوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا اللہ رب العالمین سے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو نکالا۔ کیوں؟ وہ لوگ متقی تھے، کوئی گنہگار اتنے زیادہ نہیں تھے، اور اگر گنہگار تھے بھی تو اللہ رب العالمین سے جڑے ہوئے تھے، ان کا تعلق اللہ رب العالمین سے تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو نکالا غار سے۔ تو کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ کہیں بھی کوئی بھی معاملہ ہو، کہیں بھی آپ کو سمجھ نہیں آ راستہ، کون سا راستہ اختیار کروں، کہاں جاؤں، تو کہا کہ تقوی اختیار کروں، اللہ تعالیٰ راستہ دے گا۔ تیسرا تقوی اختیار کرنے کا، متقی بننے کا، اللہ سے ڈرنے کا تیسرا جو فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے اگر تو تقوی اختیار کر میں تجھے روزی دوں گا۔ کہاں سے دوں گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پہ
آپ کہتے ہیں نا میں نے تو گمان ہی نہیں کیا تھا مجھے وہاں سے جاب ملے گی، ہے نا؟ کوئی چیز آپ سوچتے ہیں میں نے سوچا نہیں تھا مجھے وہ چیز مل جائے گی، لیکن مل جاتی ہے آپ کو۔ آپ جہاں ہاتھ پیر مارے، آپ جہاں کوشش کیے، وہاں آپ کا سلیکشن نہیں ہوا، لیکن سلیکشن ہوا اس سے بہتر جگہ پر، یا اسی جگہ پر، یا اس کے مقابل جگہ پر، لیکن آپ نے وہاں کی جگہ کے بارے میں، وہاں کی نوکری اور جاب کے بارے میں، وہاں کے کام کے بارے میں آپ نے وہم و گمان نہیں کیا تھا۔ آپ بھوکے تھے، آپ کو کہیں سے وہم و گمان نہیں تھا مجھے کھانا مل جائے گا، لیکن اللہ نے کھانا بھیجا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان نہ کیا ہو، جہاں سے گمان ہی نہ ہو، یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ بندے کو روزی مہیا کرے گا۔ ہر چیز میں، زندگی کے ہر موڑ میں، کھانے پینے کی چیزیں ہو، نوکری وغیرہ کوئی بھی چیز ہو، زندگی کے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تیسری جو چیز ہے متقی بننے کا فائدہ، اللہ تعالیٰ روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے آدمی کو وہم و گمان نہ ہو۔ تقوی اختیار کرنے کا چوتھا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کہا صرف تقوی اختیار کرو، متقی بنو۔ کہاں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا تقوی اختیار کرنے کی بنا پر۔ تو معلوم چلا تقوی اختیار کرنے سے، اللہ سے ڈرنے سے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا۔ پانچواں فائدہ تقوی اختیار کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ عقل دے دے گا۔ حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، صحیح اور غلط میں اللہ تعالیٰ فرق کرنے کی تمیز دے دے گا، فرق کرنے کی تمیز دے دے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے دو چیزیں دونوں صحیح لگتی ہیں، لیکن ایسے موقع پر تمیز، فرق، اور یہ اللہ تعالیٰ انسان کو، اس انسان کو عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تم کو فرقان دے گا، تمہیں صلاحیت دے گا، تمہیں تمیز دے گا، اور فرق کرنے کی صلاحیت تمہیں حاصل ہوگی، تم صحیح اور غلط میں فیصلہ کرو گے۔ وجہ سے پھر کوئی کہے گا یہ اچھا ہے، کوئی کہے گا یہ اچھا ہے، آپ کا دل کہے گا نہیں یہی اچھا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کے بنا پر آپ کو صلاحیت عطا کر دی۔ تو پانچواں فائدہ ہے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ اسی طرح سے تقوی اختیار کرنے کا چھٹا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین دشمنوں کی چالوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کی تدبیروں سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر صبر کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، تو دشمن کی کوئی چال، دشمن کی کوئی تدبیر، دشمن کا کوئی حربہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، امام الموحد آپ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم کے لوگ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو سازش کی گئی، جو چال چلی گئی، جو تدبیر اختیار کی گئی، اس موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے ان کے تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے چالوں میں ان کو کامیاب کر دیا، اور دشمن اپنی چال کو لے کر کے ناکام ہو گیا۔ آگے میں رہے ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اسی طرح سے چھٹا جو فائدہ ہے متقی بننے کا، وہ ہے دشمن کی چال سے، ان کی تدبیر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے، بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے ہیں، اور خبر ملی کہ آج پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہے موسیٰ ہم تو پھنس گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب ہے میرے ساتھ، وہ میری رہنمائی فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر ان کی حفاظت فرمائی۔ کیوں؟ تقوی سے ہے، تقوی متقی بندے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح سے تقوی اختیار کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ساتواں فائدہ ہے کہ جو انسان تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا۔ کیا مطلب؟ عمر میں برکت،
60 साल की उम्र 100 साल की हो जाएगी, 100 की 200 साल हो जाएगी? नहीं, बल्कि तकवा का जो फायदा है वो फायदा है, हदीस सुनिए, वला यज़ीदु फिल उम्रि इल्ला अल बिर, कि अल्लाह ताला उम्र में जो इजाफा करता है सिर्फ नेकी की वजह से करता है। अगर बंदा नेकी करेगा तो अल्लाह ताला उसकी उम्र में इजाफा कर देगा, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे देगा। बरकत का मतलब क्या हुआ? इजाफे का मतलब क्या हुआ? उम्र में बरकत, उम्र में इजाफा। इसका मतलब ये हुआ बंदे ने कम उम्र में ज्यादा काम कर दिया, कम उम्र में ज्यादा काम कर दिया। बहुत से लोग हैं 100 साल उम्र है, 80 साल उम्र है, 90 साल उम्र है, क्या किए भाई साहब? कुछ भी नहीं। उनकी जिंदगी, आप जरा कहिए भाई, आप अपनी जिंदगी बताइए जरा, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कोई एक काम आपने किया हो जो बड़ा आप कह सकते हो मैंने फला काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, एक काम आदमी को अपनी जिंदगी में नजर नहीं आएगी इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों के साथ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी की वजह से बाज लोगों को तौफीक देता है कि कम उम्र में 30, 35, 40, 50 साल के अंदर वो काम कर जाते हैं जो 100 साल उम्र पाने वाले लोग नहीं कर पाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितना थी? 63 साल की थी, और 63 साल में अल्लाह के नबी ने वो काम कर दिया मेरे भाइयों, तौहीद का वो काम कर दिया जो और नबी नहीं कर पाए। और नबी लोग दावत दिए 900 साढ़े 900 साल तक जिंदगी रही नबियों की और ज्यादा, लेकिन सारे नबियों में हमारे नबी सरदार हुए, और इस उम्मत का सवाब भी और उम्मतों के बमुकाबिल ज्यादा ही रहेगा। क्यों? उम्र में बरकत होती है नेकी की वजह से, कम वक्त में ज्यादा काम हो जाना, यही है बरकत, यही है बरकत। तो कहा अगर कोई तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह से डरेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उम्र में बरकत दे देगा। इसी तरह से 8वां फायदा है, कहा कि अगर कोई तकवा इख्तियार करेगा तो सोसाइटी में, समाज में, मुआशरे में अल्लाह उसको इज्जत देगा, अल्लाह उसको इज्जत देगा। अब आदमी है भाई आजकल सोच रहा है मैं फुला दोस्त के यहाँ नहीं जाऊंगा तो मुझे ये कहेगा, फुला के घर नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, और फुला को ये तोहफा नहीं दूंगा, उसके शादी में ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये कपड़ा पहन के जाऊंगा तो बेइज्जती। अरे भाई इज्जत देने वाला अल्लाह है, तकवा इख्तियार करेंगे तो इज्जत अल्लाह देगा। कपड़ा कोई पहने, किसी के वहां जाए ना जाए, लेकर के जाए ना जाए, लेकिन तकवा इख्तियार करने की बिना पे अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत देगा। अल्लाह ताला कहता है मन काना युरीदुल इज्जा फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, जो भी इज्जत चाहता है तो इज्जत तो अल्लाह के पास है ना, इज्जत अल्लाह के पास है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको इज्जत देता है, और जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसको इज्जत देता है। एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए तो सबसे ज्यादा इज्जतदार कौन है, सबसे ज्यादा इज्जतदार कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अतकाहुम, जो सबसे ज्यादा डरे वो सबसे ज्यादा इज्जतदार है, यानी जो ज्यादा मुत्तकी है वही ज्यादा इज्जतदार है। हम और आप जिसको इज्जतदार समझते इज्जतदार हो नहीं है, बल्कि इज्जतदार वो है जिसको अल्लाह इज्जत दे दे, और जलील और रुस्वा हुआ है जिसको अल्लाह जलील और रुस्वा कर दे। इसी तरह से मेरे भाई देखिए अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा था ना, बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत, शोरों वाला था, बिल्कुल इतना खूबसूरत, उसका नाम ही अबू लहब पड़ गया, अबू लहब। लेकिन देखिए इतना खूबसूरत होने के बावजूद क्या उसकी इज्जत है? उसके खिलाफ कुरान में आयत करीमा नाज़िल हुई, उसके खिलाफ सूरह नाज़िल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। और इसी तरह से देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या और चचा थे, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, अली बिन अबी तालिब, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, ये भी चचा थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको इज्जत दी है, तो जिसको अल्लाह इज्जत दे वही दरअसल इज्जतदार है। इसी तरह से 9वां फायदा है तकवा पे चलने का, वह है अल्लाह हाफिजा तेज कर देगा, अल्लाह ज़हन तेज कर देगा, अल्लाह दिमाग तेज कर देगा। दिमाग तेज होगा तो तकवा इख्तियार करने से, दिमाग तेज होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने से। अल्लाह ताला कहता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, जब तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुमको सिखाएगा, अल्लाह तुमको इल्म अता करेगा। बादाम और क्या चमनप्राश और क्या क्या चीजें खाई जाती है ना, उससे दिमाग बढ़ने वाला नहीं है, उससे फुतूर है, दिमाग बढ़ता नहीं है। दिमाग बढ़ेगा तो गुनाह को छोड़ने से बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा, ज़हन बढ़ेगा, दिल साफ होगा तो गुनाह को छोड़ने से, नेकी को अपनाने से होगा।
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے اپنے استاذ کے پاس، کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاذ محترم سے شکایت کی، اے استاذ محترم میرا حفظ بہت ہی کمزور ہے، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو میرے استاذ نے مجھے وصیت کی، مجھے نصیحت کی، بیٹا تم گناہوں کو چھوڑ دو، واخبرنی بان العلم نور، اور مجھے بتایا کہ بیٹا یہ علم نور ہے، نور، ونور اللہ لا یہدی لعاصی، اور یہ نور کسی گنہگار کو، خطاکار کو، سیاہکار کو، پاپی کو، ظالم کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو معلوم چلا دماغ بڑھے گا، دل صاف ہوگا تو نیکی سے بڑھے گا، تقوی سے بڑھے گا، اور دیگر چیزیں کھانے سے دنیاوی وسیلے ہیں، لوگ کہیں گے فلاں چیز کھانے سے دماغ بڑھے گا، لیکن بعض اوقات دماغ بھسٹ بھی ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ اصل جو دماغ تیز ہوگا وہ صرف اور صرف گناہوں کو چھوڑنے سے ہوگا، نیکیوں کو اپنانے سے ہوگا، اور دل مضبوط ہوگا تو نیکی کے اپنانے سے ہوگا۔ بعض لوگوں کے تعلق سے آپ جانتے ہوں گے، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ان کے سامنے ایسی بات مت کرو، دل بڑا کمزور ہے، کہتے ہیں نا فلانے کا دل بڑا کمزور، ٹینشن برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بھائی دیکھو نیکی کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے، اور گناہ کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ جب آدمی گناہوں میں بالکل پلا ہوا رہے گا تو دل کمزور ہو ہی جائے گا، وہ کوئی بات برداشت کر نہیں پائے گا، اسے معلوم چلے کوئی آیا اس کو پکڑنے کے لیے تو وہیں تھر تھر کانپ مارے گا۔ اور جہاں مومن آدمی ہے، دل مضبوط ہے، وہ دنیا کے سامنے چلا جائے اسے کوئی ڈر نہیں، سے اللہ رب العالمین سے ڈر ہوگا۔ کیوں؟ دل مضبوط کرتا ہے اللہ تقوی سے، نیکی سے، اور گناہ سے دل ہوتا ہے کمزور۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں دسواں فائدہ ہے کہ روزی میں، روٹی میں، کھیت میں، کھلیان میں، اور انسان کے مال میں، اولاد میں، تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے گا۔ کہا جب زندگی میں تقوی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کھیتوں میں، باغوں میں، مالوں میں کثرت بھی دے گا، یعنی زیادہ بھی دے گا۔ بھائی کھیتی آدمی کر رہا ہے، فصل نہیں ہو رہی ہے، کھیتی کر رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتی کر رہا ہے، اناج ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ اناج بک ہی نہیں رہا، غلہ بک ہی نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر وہ بستی والے، وہ گاؤں والے، محلے والے، قریے والے، شہر والے اگر تقوی اختیار کرتے، اگر اللہ سے ڈرتے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتا۔ صرف ایک چیز کیا ہے؟ تقوی، متقی بننا۔ تو معلوم چلا تقوی سے آسمان سے برکت کے دروازے کھلیں گے، کھڑکی نہیں کھلے گی بھائی صاحب، کھڑکی نہیں، دروازہ کھلے گا، دروازہ، برکت کے دروازے کھلیں گے تقوی اختیار کرنے سے، گناہوں سے بچنے سے، اللہ سے ڈرنے سے۔ اسی طرح سے 11واں فائدہ ہے تقوی پہ چلنے سے، جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ کی معیت اس کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ سب بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں بھائی، بہت سے لوگ نیک کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کس کے ساتھ ہے؟ متقیوں کے ساتھ ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ نماز بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، حج بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تقوی بھی اختیار کرنا ہے۔ جب تقوی اختیار کر لیں گے، اللہ سے ڈرنے لگیں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہو جائے گا، اللہ کی معیت ساتھ ہو جائے گی، کوئی دشمن نقصان پہنچا نہیں پائے گا، کوئی ظلم کر نہیں سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ 12واں فائدہ تقوی اختیار کرنے کا، اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے گا۔ ایک ہوتا ہے ہم محبت کریں، چھوٹا آدمی محبت کرے بڑے سے، ایک ہے بڑا محبت کرے چھوٹے سے۔ تو کتنی بڑی بات، اللہ محبت کرے گا کس سے؟ متقیوں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ متقیوں سے اللہ محبت کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ محبت تو کرے گا، ساتھ ہی ساتھ دوست بھی بنا لے گا، دوست بنائے گا میرے بھائی، دوست۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ ولی المتقین، جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کو اپنا دوست بنا دے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک اور کام وہ ہے تقوی اختیار کرنے سے جنت کی 4 نہریں ملیں گی۔ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا
جنت میں داخل ہوگا. مثل الجنت التي وعد المتقون، جن کا ان سے وعدہ کیا گیا متقیوں سے. اور کیا ہے؟ فیها انہار من ماء غیر آسن، کہا اس میں جنت میں ایسے پانی ہیں جو بدمزہ نہیں ہوں گے، جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، جو خراب نہیں ہوں گے. یعنی فلٹر کا فلٹر. آج ہم لوگ فلٹر پانی پیتے ہیں، اور فلٹر پانی میں کتنا صحیح ہوگا اللہ اعلم. اور جنت کا جو پانی فلٹر کا فلٹر ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسی دودھ کی نہریں دیں گے، ایسی دودھ کی نہریں دیں گے جس کا ذائقہ بدلے گا ہی نہیں، جس کا ٹیسٹ خراب ہوگا ہی نہیں. آج دودھ لے کر کے آئیے پاکٹ والا یا ویسے ہی گرمائیے مت، خراب ہو جاتا ہے. فریج میں مت رکھیے، خراب ہو جاتا ہے، 2-4 دن میں ذائقہ بھی بدل جاتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے پاکٹ نہیں، نہر دوں گا، اور نہر ایسی ہوگی کہ دودھ کی نہر ہوگی، اور اس کا ذائقہ بدلے گا ہی نہیں، ذائقہ اس کا بدلے گا نہیں. پھر آگے کا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی بھی نہریں دوں گا. آج آدمی شراب پیتا ہے، گلی میں پڑ جاتا ہے، نالی میں پڑ جاتا ہے، اور نالی میں پڑا ہے سوچتا ہے میں سب سے بہترین جگہ میں پڑا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے شراب دے گا، ایسے شراب پینے کو دے گا جس سے انسان اپنی ہوش و حواس نہیں کھو سکے گا، اور وہ اپنے ہوش و حواس میں رہے گا، اس کا لطف لے سکے گا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور اللہ تعالیٰ شہد کی نہریں دے گا، شہد کی نہریں. آج شہد کی اصلی شہد تو ملنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے اصلی شہد دوں گا، اصلی کا اصلی شہد دوں گا، اور شہد کی پوری نہریں دوں گا. تو معلوم چلا تقوی اختیار کرنے سے بے شمار فائدے ہیں. انشاءاللہ اس کو اور بھی موقعوں پر ذکر کریں گے، لیکن یاد رکھیے تقوی سے ہی اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کرتا ہے. ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. واقعہ آپ جانتے ہیں، واقعہ مشہور ہے. تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بنا دیا. سوچیے کتنی بڑی بات ہے. تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاتون کو حضرت عمر کی بہو بنا دیا. ایک مرتبہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں، کتنا مشہور واقعہ ہے، لیکن شرط ہے اس پر عمل کیا جائے. عمل کریں گے تو اللہ آسان کرے گا. اعادہ کیوں کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں، دوبارہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے پاس سے گزرے، آواز آ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی کہنے لگی اماں عمر نے، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. تو ماں نے کیا کہا؟ کہا بیٹی کیا ہوا؟ عمر نے منع کیا تو کیا ہوا؟ عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، عمر تھوڑی یہاں پہ ہے. تو بیٹی نے کہا اے اماں جان عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. عمر رضی اللہ عنہ ساری باتیں سن رہے تھے. بالآخر آپ نے نشان لگا لیا. پھر جب صبح ہوئی اس خاتون کو بلایا اور اپنے بچوں سے پوچھا بیٹا ایک خاتون میں دیکھ کر کے آیا، بتاؤ تم میں سے کون شادی کرے گا اس خاتون سے؟ تو عاصم تھے عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کے بیٹے. انہوں نے کہا ابا مجھے شادی کی ضرورت ہے، میری شادی کرا دیجیے. تو عاصم سے، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کی شادی کرا دی. اور ایک عام سی لڑکی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو بنی. اور اس تقوی کے اختیار کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی نسل میں ایک ایسا بیٹا دیا جو بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے، 5ویں خلیفہ جن کو کہتے ہیں ہم لوگ. سوچئے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے پوتے تھے. اللہ اکبر. ایک چیز سے اختیار کرنا ہے، وہ ہے تقوی، گناہوں سے بچنا، نیکیوں کو کرنا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على وأولى جل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون